درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ فرمایا دین کی بات سے ایسا فائدہ ہوتا ہے جیسے موسلادھار بارش سے بنجر زمین سرسبز و شاداب بن جاتی ہے۔ اللہ پاک دین کی بات سننے سے مردہ دلوں کو آباد کر دیتے ہیں۔ اور الدین کلہ ادب، سارا دین ادب ہے۔ اگر ادب نکل گیا تو دین باقی نہیں رہے گا۔ اور سب سے بڑی چیز آج ادب ہی نکلا۔ ہم نے دین کا ادب چھوڑا، دین ہماری زندگی سے نکلتا چلا گیا۔ اور اللہ رب العزت نے سارے عالم کے سارے انسانوں کی 100% کامیابی اپنے پورے کے پورے دین میں رکھی ہے۔ اور جن انسانوں نے دین کو مضبوطی سے پکڑا، بے شک وہ مال کے اعتبار سے کمزور تھے، غریب تھے، فقیر تھے، زارے تھے، ریڑھی لگانے والے تھے اور کہیں کا رہنے والا تھا، لیکن جس نے بھی دین کو مضبوطی سے پکڑا اللہ پاک نے اس کو دنیا میں بھی کامیاب کیا اور آخرت میں بھی کامیاب کیا۔ اور آج بھی اللہ پاک کا وہی نظام ہے اور اللہ پاک کا وہی ضابطہ ہے اور قیامت تک یہی ضابطہ اللہ پاک کر چلے گا کہ سارے عالم کے انسانوں کو جو اللہ کامیابی عطا فرمائیں گے وہ دین کے راستے سے ہی عطا فرمائیں گے۔ جتنا جتنا دین زندگی میں آتا چلا جائے گا اللہ پاک اتنا اتنا کامیاب کرتے چلے جائیں گے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مال کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے، حسب نہیں ہے، نسب نہیں ہے، کالا رنگ ہے، موٹے ہونٹ ہیں، باپ کے نام کا بھی نہیں پتا، لیکن دین کو مضبوطی سے پکڑا اور دین پر اپنا سب کچھ لگایا۔ ان کے پاس نہ مال تھا، نہ حسب تھا، نہ نسب تھا، لیکن ایک جان تھی اور اس جان کو اللہ کے دین پر لگا کر اللہ پاک نے ایسا بلند کیا کہ مسجد نبوی کا مؤذن بنایا، سفر حضر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے اور چل دنیا میں رہے اور چلنے کی آواز جو ہے جنت میں آ رہی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو دوستو، اگر میں آپ بھی چاہتے ہیں اور جتنا مجمع یہ بیٹھا ہے اور جو بات سن رہا ہے کہ ہمیں اللہ پاک جو ہے کامیاب کر دیں، تو وہ ایک ہی راستہ ہے اور وہ دین محمدی ہے۔ اس پر چل کر ہی ہم 100% کامیاب ہو سکتے ہیں اور کوئی راستہ نہیں ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے جس پر چل کر ہم کامیاب ہو سکیں۔ اب کامیابی کیا ہے؟ کامیابی جو ہے فرمایا جو جہنم کی آگ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا، فقط فاز فوزا عظیما، بس یہی شخص کامیاب ہے۔ اور بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے، اپنی آگ کو بھی اور اپنی آل کو بھی۔ تو اس لیے میرے بھائی کو کامیابی قرآن نے بتائی ہے اور اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، فلاح۔ فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کو جس کے ملنے کے بعد کبھی ناکامی نہیں ملی۔ ہم چیزوں میں کامیابی سمجھ رہے ہیں، زمینوں میں کامیابی سمجھتے ہیں، عہدوں میں کامیابی سمجھتے ہیں، وزارت میں، صدارت میں اور بڑے مال میں اور بڑی چیزوں میں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس میں کامیابی نہیں رکھی، یہ کامیابی کی شکلیں اور یہ دھوکے ہیں، اور انہی دھوکوں سے اور انہی شکلوں سے
اور انہی سارے مادی نقشوں سے نکالنے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ اپنے چنندہ بندوں کو اس دنیا میں بھیجا، اور وہ انسان جو دنیا کے دھوکے میں پھنس جایا کرتے تھے اور زمینوں کے نقشوں میں اور مال کے نقشوں میں، اور کوئی حکومت کے نقشے میں پھنسا، اور کوئی فرعون جو حکومت کے نقشے میں پھنسا، اور نمرود جو بادشاہت کے نقشے میں پھنسا، نبیوں نے آ کر اس بات کی دعوت دی کہ اے دنیا بھر کے انسانوں، تمہیں جہاں کامیابی نظر آ رہی ہے وہاں نہیں ہے، بلکہ ہمارے حکم میں، اللہ پاک کے حکم میں اور ہمارے طریقے میں کامیابی ہے۔ تم اس پر آ جاؤ گے، اللہ پاک تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کر دیں گے اور مرنے کے بعد بھی کامیاب فرمائیں گے۔ جنہوں نے نبی کی بات کو لیا اللہ نے کامیاب کر دیا۔ ہاں جی، قومیں آج بڑی طاقت والے ہیں لیکن نبی کی بات کو نہیں مانا۔ اللہ پاک نے ایسی تیز ہوا چلائی کہ مولانا فرما رہے تھے کہ جب ہوا چلی تو کھڑے ہو گئے 60 فٹ جن کا قد ہے، جو ہیکل انسان، لیکن اپنی قوت پر اپنی طاقت پہ ناز کیا، اور جب ہوا چلی تو قدم جو ہے زمین پر مارے تو 3 فٹ پیر جو ہے زمین کے اندر چلے گئے، اور پھر کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ پاک نے ان کی طاقت کو توڑا، اور قرآن میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایسے بڑے جیسے کھجور کے کٹے ہوئے تنے پہ۔ تو میرے دوستوں، جنہوں نے طاقت میں کامیابی سمجھی اور جنہوں نے بڑے بڑے گھر بنانے میں کامیابی سمجھی، اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور اسے چیخ ماری اور ادھر کر جی۔ اور کسی نے زراعت میں کامیابی سمجھی، قوم شعیب نے، قوم سبا نے، اللہ پاک نے جو ہے عذاب بھیجا اور ساری قوم کو ختم کر دیا۔ تو قیامت تک میرے بھائیو یہ اللہ پاک نے ثابت کر دیا، قرآن میں بتا دیا کہ ہم جہاں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہاں نہیں رکھی، بلکہ اللہ پاک نے اپنے حکم میں کامیابی رکھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی رکھی ہے۔ جو بھی ان کو اپنی زندگی کے اندر لیتا آئے گا جی، اور آپ ان کے طریقے پر چلتا چلا جائے گا، اللہ پاک راحت دیں گے، چین دیں گے، سکون دیں گے، امن دیں گے، صحت میں، جوانی میں، مال میں، عزت میں، ہر چیز میں برکت عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر جو اپنے آپ کو مال اور ملک اور چیزوں کو مقصد بنائے گا اور ان کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا، میرے دوستوں وہ دنیا کی نظر میں عارضی طور پر کامیاب ہوگا، لیکن مرتے ہی جو ناکامی شروع ہوگی قبر میں۔ اس لیے قبر روزانہ آدمی کو پکارتی ہے کہ تو میرے پاس تیار ہو کر آنا، میں اندھیری کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں اجنبیت کا گھر ہوں، ہے جی، اور میں کسی کی بھی نہیں ہوں۔ جو میرے پاس تیار ہو کر آئے گا میں اس کے لیے جنت کا باغ بنوں گا، اور جو تیار ہو کر نہیں آئے گا میں اس کے لیے جہنم کا گڑھا بنا دوں گا۔ تو اس لیے میرے بھائیو ہم اس کامیابی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کو نبیوں نے آ کر بتایا ہے جی، اور جس پر چل کر جو ہے اللہ پاک نے صحابہ اکرام کو کامیاب فرمایا ہے جی، اور جس پر چل کر جو ہے جو اللہ رب العزت نے اولیاء اکرام کو، جتنے بھی ہمارے پاس یہاں تشریف لائے اولیاء اکرام اور جو ہے بزرگان دین، وہ اسی کامیابی کو لے کر ہمارے طرف آئے، اور انہوں نے آ کر یہاں بھی اس خطے ارض پر جو محنت کی ہے انہوں نے بھی اسی کامیابی کی طرف بلایا۔ انہوں نے اپنی طرف نہیں بلایا اور انہوں نے کسی غیر کی طرف نہیں بلایا، بلکہ انہوں نے بھی یہی دعوت دی کہ دیکھو دنیا بھر کے انسانوں، اللہ کی ذات حقیقی ذات ہے، اور اللہ پاک خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، رازق ہیں، سمد ہیں، بے نیاز ہیں، عزت ذلت کامیابی ناکامی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، اور یہ ساری کائنات اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ پاک ہی ہمارے الہ ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی درد بندوں کے درد دور کرنے والا، وہی پریشان حالوں کی پریشانی کو دور کرنے والا، وہی بھٹکوں کو راستہ دکھلانے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کر رہا، اور وہی ہے جس نے سورج کو 12 لاکھ گنا بڑا زمین سے بنایا ہے، اور آسمان کو تہ بتہ بنایا ہے، اور آدمی کی نظر اٹھتی ہے اور پھر نیچے آ جاتی ہے جی۔ وہ اللہ جس نے ساری کائنات کے نظام کو بنایا، وہی ہمارا مالک بھی ہے اور ہم اس کے مملوک ہیں، وہی ہمارا خالق ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا رازق ہے، ہم اس کی مرزوق ہیں، اور وہی ہمارا جو ہے ہم پر رحم کرنے والا ہے جی، اور وہی کریم ہے جی، اور وہی ہمارا آقا ہے، اور وہی مشکل کشا ہے جی۔ اس لیے اس اللہ کی ذات کا یقین جو ہے ہمارے دل کے اندر آ جائے، یہ سب سے پہلی محنت ہے، یہ سب سے پہلا کلمے کا تقاضا ہے، اور یہ سب سے پہلا اللہ پاک کا جو بندے سے تقاضا ہے کہ تم میری ذات پر یقین لے کر آ جی۔ جو اللہ کو اس کلمے سے مطلوب ہے، اس لیے فرمایا یہ کلمہ عبدیت بھی ہے اور کلمہ معرفت بھی ہے، یہ اللہ کی بندگی پر بھی کھڑا کرتا ہے اور